سکون کی تلاش۔ اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند میں گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے تو کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور و گل سے جب بہت عاجز آ جاتا تو ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں، سنا ہے پڑوس کے گاؤں کیسر گنج میں ایک تجربہ کار حکیم ہیں جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہیں، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش اپنے گدھے پر سوار ہو کر حکیم صاحب کے مطب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے، سکون چاہیے؟ جی سرکار۔ کریم بخش نے کہا، کتنا؟ جی بہت سا، یعنی مکمل۔ تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ وہ کیوں جناب؟ بھائی مکمل سکون تو نہر کے پل پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ نہیں جی، اتنا نہیں، بس میں گھر میں بیوی بچوں کے گل گپاڑے سے پریشان ہوں، 1 منٹ سکون نہیں گزرتا۔ گھر میں مرغا ہے؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، مگر کیوں؟ کریم بخش نے اس بیتوکے سوال کو سن کر کہا، آج ہی لے لو اور بس اب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا۔ وہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری رودات سنائی۔ حکیم صاحب نے اونگتے ہوئے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کریم بخش نے حیرت سے پوچھا۔ جاؤ، آج ہی بندوبست کرو کتے کا۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب سکون سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ غریب کریم بخش نے سلیمان پہلوان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر اور خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی ببتا سنائی۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش نے غصہ آ گیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب، میرے علاوہ کوئی نہیں، جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔ کریم بخش نے بھولو دھوبی سے ایک گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے جو گل مچانا شروع کیا تو محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا، کریم بخش، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور رودات سنائی۔ گدھا واپس کر دو۔ حکیم صاحب نے حکم دیا اور کروٹ لے کر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا بھولو کو واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن ان کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، کتے سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ حکیم صاحب خمیرہ گھونٹے ہوئے بولے، نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے، کہہ جو دیا کتے سے پیچھا چھڑا لو۔ حکیم صاحب زور دے کر بولے۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا، سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی، مرغے کو بھی حلال کر دو۔ حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب محبت کرتے ہیں، جس دن وہ اذان نہیں دیتا لگتا ہے دن ہی نہیں نکلا، ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے سختی سے کہا، مرتا کیا نہ کرتا۔ بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا،
आखिरी बार हकीम साहब से मिल ले। इस बार हकीम साहब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल की स्याह टोपी सर पर सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के पुरसकून हालात से आगाह किया तो हकीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम एक आखिरी काम और कर लो, वो ये है कि बीवी को बच्चों के साथ मैके भेज दो, इनसे भी पीछा छुड़ाओ। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त न कर सका। इसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला, अब आप बेतुके मशवरों की हद कर दिए। मैं हरगिज़ अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियाँ इन्हीं के दम से तो हैं। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घर की खामोशी काटने को दौड़ती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब मैं आपके किसी मशवरे पर अमल नहीं करूँगा। ये सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श को अपने करीब आने का मशवरा किया। फिर इसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, करीम बख्श, मेरी ये तमाम बातें तुम्हारे इलाज का हिस्सा थीं। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही ज़िंदगी में कामयाब और मुतमईन रहता है। जाओ अब अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून और आराम से ज़िंदगी बसर करो।